بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالدہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں والدین کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بات کی۔ والدین کے حقوق اور فرائض کے بارے میں تو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، ہر جگہ پہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، والدین کو تنہا نہ چھوڑیں۔ لیکن بچوں کے بارے میں جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ والدین بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت قربانیاں دیتے ہیں، لیکن والدین جب بچوں کی ہم لوگ پرورش کرتے ہیں تو ہمیں بچوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا چاہیے، یہ بھی آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کے پاس ایک امانت ہوتا ہے اور اس کا عمدہ دل ایک پاکیزہ جوہر ہوتا ہے۔ اگر ہم بچے کو نیکی کی ترغیب دیں گے اور اس کو نیکی کی طرف راغب کریں گے تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو کر کامیاب ہوگا، اور اگر ہم اس کو اگنور کریں گے، شروع میں اس کی چیزوں کو اگنور کرتے جائیں گے، اس کی ہر برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، اس کو کسی چیز پہ روک ٹوک نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ اس کی وہ عادتیں پختہ ہوتی جائیں گی اور وہ پھر اس کے لیے ان چیزوں کو برا سمجھنا چھوڑتا جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے اور کرنے کے اور سمجھانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھیں اور ان کی عادات کو واچ کریں، ان کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کریں اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اپنے بچوں کو شروع میں ان کی پرورش کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے ان کو کیسے اچھی اور برائی کی طرف جو ہے اس کا فرق ان کو سمجھانا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ اب یہ سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے بچے کو کیا چیز اریٹیٹ کرتی ہے اور کیا چیز اس کو پسند ہے۔ تو جو چیز اس کو پسند ہے آپ اس کے لیے وہ پرووائڈ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کے نزدیک کریں، اس کو وہ جو چیز اس کو بری لگتی ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ سے وہ دور کرتے جائیں اس سے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جو ہے نا آپ کی اس چیز کو بڑا ایڈمائر کرے گا کہ میرے والدین میری فیوریٹ چیزوں کو میرے لیے اچھا سمجھتے ہیں اور میرے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے وہ چیز دلائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بچوں کی جو ہے نا عادات کو واچ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔ تو بچوں کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے والدین اپنے بچوں کے لیے ہر وقت اس کو ڈانٹتے نہ رہیں، اس کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کے اس کو اریٹیٹ نہ کریں، اس کو دوسروں کے سامنے ڈانٹیں نہ، اس کے لیے جو ہے کہ اس کو اپنے اگر وہ کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے تو اس وقت اس کو اگنور کریں اور بعد میں جب اس کا موڈ اچھا ہو اس کو لے کے بیٹھیں اور پھر اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ بات غلط ہے۔ تو انشاءاللہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کو جو ہے پک کرے گا چیزوں کو اور وہ سمجھ جائے گا۔ اسی طرح جب بچے شروع میں اسکولنگ شروع کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کچھ چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں بچے، یا کوئی چیز کسی کے لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے، یا اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو لے کے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے کیونکہ بچہ جب بھی آپ سے غلط بیانی کرے گا یا کوئی جھوٹ بولے گا تو آپ کو ماں باپ سے زیادہ فوراً ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بچہ جب کوئی غلط کام کر کے آتا ہے یا کوئی غلط بات کرتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا یا ادھر ادھر دیکھ کے بات کرے گا، تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ اس وقت تو اس کو اگنور کریں اور اس کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیں اور اس کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کہ وہ فرینکلی آپ سے بات کر سکے۔ اسی طرح اگر بچہ کوئی چیز اپنے کسی کلاس فیلو کی کوئی چیز لے آتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے بیگ میں اس کی اپنی چیز نہیں ہے کسی اور کی ہے، آپ اس سے پیار سے پوچھیں۔ اگر تو وہ غلطی سے لے آیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اس کو سمجھائیں کہ وہ واپس کر دے۔ اگر وہ جان کے لے آیا تو پھر آپ اس بات کے لیے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ نے کل تھینک یو کے ساتھ اپنے دوست کو واپس کرنی ہے اور پھر مجھے آ کے بتانا ہے کہ آپ کے دوست نے کس طرح کا ریئیکٹ کیا۔ تو بچہ بڑا خوش ہوگا اور وہ جا کے دوسرے دن آ کے آپ کو ضرور بتائے گا۔ اس طرح سے بچوں میں کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے ہر طرح سے جو ہے نا کھل کے بات کر پاتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی وہ اچھا کام کرتے ہیں
اگر وہ کسی ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے کے آ رہے ہیں یا کوئی ایگزام میں اچھے پاس ہو گئے ہیں یا اچھے نمبروں سے، تو ان کے لیے اس کو انعام دیں، اس کے لیے بچوں کو کہیں آؤٹنگ پہ لے جائیں، اس کے دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر کر لیں گھر پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ بچہ آپ کے لیے بچے کے دل میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوگا، اور آپ کے لیے بہت اپنے ماں باپ کو وہ پراؤڈ فیل کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنے اسی طرح جب کوئی بچہ غلط کام کرے تو آپ نے اس کو دوسروں کے سامنے بالکل بھی نہ ڈانٹیں، اس کو بالکل وہ لعن طعن نہ کریں، جیسے ہم اکثر ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی جو ہے اس کو بچے کو دھننا شروع کر دیتے ہیں ایک طرح سے، تو وہ سب کچھ نہ کریں آپ اس کو جو ہے نا اس وقت اگنور کریں اور بعد میں پھر اس کو آرام سے سمجھائیں۔ اسی طرح کئی دفعہ بچے گیٹ ٹوگیدر مطلب گیدرنگ میں جاتے ہیں یا کہیں گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے اور بچے جاتے ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کئی بچے رش سے گھبرا جاتے ہیں تو وہ مس بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے اس وقت بھی آپ بڑا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے اس وقت اس کو وہاں سے ہٹا دینا، ایک سائڈ پہ لے جانا ہے، اور پھر اس کو آرام سے پیار سے وہاں پہ کام ڈاؤن کرنا ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو وہ بچہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں والدین کی بھی کچھ فرائض ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹیکل کریں۔ جب آپ بچے کو ہر وقت بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کے سامنے اس کو شرمندہ کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، تو اوبیسلی اس کے اندر جو ہے وہ باغی ہوتا جائے گا، اور اپنے غصے کو وہ اس وقت تو اپنا غصہ نہیں نکالے گا، لیکن اس کا ریئیکشن وہ کوئی کسی اور جگہ پہ وہ نکالے گا، اور پھر وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح سے بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بچوں بڑوں کے لیے انہوں نے بات کیسے کرنی ہے، اپنے استاد کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو جو ہے وہ ان کے اندر آہستہ آہستہ پیدا کریں کہ جب کسی بڑے سے بات کرنی ہے تو بیٹا اگر بڑا بیٹھا ہے تو آپ بیٹھ کے جو ہے اس کے سامنے بدتمیزی سے نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ عزت سے بات کریں۔ اسی طرح پھر اگر بچوں کی جو ہے ان کو اگر کوئی بچے اپنی جو ہے کئی دفعہ بچے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت جھجکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈسکس نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے پھر ان کو کانفیڈنس دیں، ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں آپ۔ بے شک یہ واقعی یہ بہت اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی زندگی مصروف ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ مائیں جاب کر رہی ہیں، باپ بزنس میں مصروف ہیں، اور پھر اس طرح سے بچے جو ہیں وہ تنہائی کا شکار ہو کے پھر سوشل میڈیا کا سہارا لے لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی ہوئی تربیت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو جتنا بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں ان کو کوالٹی ٹائم دیں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، آپ جتنا جیسے بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اور بچے آپ کے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور آپ کے لیے وہ ایک جو ہے فخر کا باعث بنیں گے، اور اپنی مصروف زندگی میں اپنے بچوں کے لیے ضرور ٹائم نکالیے۔ اور انشاءاللہ میں ایک سادی سی عورت ہوں، مجھے کوئی زیادہ وہ نہیں آتی ہیں، مجھے ابھی تو ویڈیو بنانا بھی نہیں آتی، مجھے کوئی تھمبنیل بھی نہیں لگانے آتے، میں تو بس اپنے دل کی بات جو ہے وہ کہنا چاہتی ہوں، تو اس لیے میں کہہ دیتی ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا، جو مجھے صحیح لگتا وہ میں کہہ دیتی ہوں۔ تو اس لیے میری ویڈیو جو ہے وہ کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میری بات کسی ایک انسان کو بھی نے بھی سن لی اور اس کو سمجھ میں آ جائے تو میرے لیے یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو بس میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے رشتوں کو اہمیت دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور ایک اچھا کوالٹی والا ٹائم دیں سب کو، تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں گی، ہمارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اسی طرح اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔